اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی کچھ اہم مسائل آج کئی الٹیوں کے بارے میں کچھ ضروری وضاحت کی جائے گی۔ عمومی طور پر الٹیوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ تفصیل ہے، اور تفصیل سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ کون سی الٹی ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان الٹی کرے، قے کرے اور جان بوجھ کر قے کرے، جان بوجھ کر قے کرے اور منہ بھر کر قے کرے۔ ایک تو جان بوجھ کر قے کرے اور دوسرا منہ بھر کر کرے، یہ دو چیزیں ہیں۔ پھر قے باہر پھینک دے یا اندر نکل لے، اس میں کوئی فرق نہیں، پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صورت یاد رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کا دل خراب ہو رہا ہے، اس نے حلق میں انگلی ڈال دی یا کسی طریقے سے کوشش کی پانی زیادہ پی کر کے یار الٹی ہو جائے، جان بوجھ کر اس نے الٹی کر دی اور الٹی زیادہ ہو گئی کہ منہ بھر کر ہو گئی اور اس نے جان بوجھ کر دی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری ایک صورت یہ ہے کہ قے آ گئی خود بخود، لیکن اس نے واپس لٹا دی۔ قے آ گئی خود بخود، اس نے واپس لٹا دی اور وہ واپس لٹائی ہوئی زیادہ تھی قے، یعنی چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا کہ قے خود بخود آ گئی اور اس نے واپس منہ میں لٹا دی، واپس حلق میں نگل دی، اور وہ جو واپس لٹائی ہوئی قے چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ خود بخود قے آ گئی اور خود بخود قے آ گئی، منہ بھر کر بھی آ گئی لیکن واپس نہیں لٹائی۔ خود بخود قے آ گئی اور منہ بھر کر بھی آ گئی لیکن واپس نہیں لٹائی، جان بوجھ کر نہیں لٹائی۔ اگر خود بخود واپس چلی گئی، نکل گئی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر واپس لٹانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خود بخود قے آ گئی اور منہ بھر کر آ گئی لیکن اس نے واپس ذرا بھی نہیں لٹائی جان بوجھ کر، اگر خود بخود واپس کچھ نکل گئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اس نے نہیں لٹائی اور منہ بھر کر قے ہو گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ صورت سمجھنے کی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور شاید کہ سمجھ آ جائے میری گفتگو۔ تو لہٰذا کسی نے یہ سمجھ لیا کہ میری تو قے ہو گئی ہے اور ابھی روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا تو روزہ اس کے کھانے پینے سے ٹوٹ گیا۔ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے کی صرف یہ دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ مرضی قے ہو روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی واپس جان بوجھ کر لٹانا نہیں ہے اور جان بوجھ کر قے کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ خود بخود قے ہو جائے واپس نہ لوٹے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جس کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا اور اس نے قے کے بعد کھانا پینا کر دیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس کا قضا اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح آنکھ کا ایک مسئلہ ہے، جس کے آنکھ میں تکلیف ہو، کوئی درد ہو یا کوئی جلن ہو یا کوئی پانی نکل رہا ہو، تو روزے کے حالات میں آنکھ میں سرما بھی لگا سکتا ہے اور آنکھ میں دوائی بھی ڈال سکتا ہے، عرق گلاب ہو یا کوئی اور دوائی ہو، اگرچہ اس دوائی کے کچھ اثرات حلق میں بھی ظاہر ہو جائے لیکن یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور صرف زینت کے لیے سرما لگانا یہ جائز یعنی مکروہ ہے یہ۔ تو لہٰذا آنکھ میں تکلیف کے وقت، ضرورت کے وقت دوائی ڈالنا اور سرما ڈالنا بھی جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حکم کے، ہر فرض کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔